بعد آپ کو، کیونکہ آپ نے یہاں پر ایک بڑا ایوارڈ جو ہے پدم شری جیتا ہے، تو اس کے حوالے سے بتائیے کتنی بڑی اچیومنٹ آپ اس کو مانتے ہیں؟ آپ تو یہاں پر پہلے آئے، یہ تب میں آپ اس وسعت سے سارے جموں کشمیر، خاص کر جموں کے اپنی اسٹیٹ جموں کشمیر کے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ اچانک ایوارڈ جو پدم شری ہے شاید جس کا نام، یہ ہم کو ملا، بہت خوشی ہوئی ہے، ہمارے فیملی کو بھی اور ہم کو بھی۔ یہ ہم کو ہمارے ذہن میں نہیں تھا کہ آئے گا کہ یا نہیں آئے گا۔ تو یہ بتائیے کہ ایسا سننے میں آیا کہ 8 جنریشنوں سے آپ یہ کام کرتے آ رہے ہیں، تھوڑا سا وضاحت کیجیے۔ یہ تو ہمارا خاندانی کام ہے، جیسے ہمارے دادا بھی کرتے تھے، اس کا باپ بھی، ان کے مختلف بچے ہوتے تھے، 2 لڑکیاں 4، ایک تو ایک کام کرتا تھا، دوسرا تو دوسرا کام کرتا تھا، لیکن ہمارے نظر میں، ہمارے وقت میں ہمارا باپ اور اس کا بھائی اور ان کا باپ تھا، یہ کام کرتا تھا، وہ زندہ تھے، اس کے پہلے ان کا باپ، ان کا باپ، یہ ہمارا 7 پیڑھی کا کام ہے۔ تو آج یہ میری 8ویں پیڑھی ہے۔ 8ویں پیڑھی میں خالی آپ یہ کام ابھی کر رہے ہیں؟ آپ میں کرتا ہوں، شکر اللہ کا۔ تو کیا کیا بناتے ہیں اس میں آپ؟ ہم بناتے ہیں سارے سامان، انسٹرومنٹ جو ہے سٹرنگ والے، یہاں کے انڈین کے، یہاں کے 2-4 ہی ہیں انڈین کے، سارے بناتے تھے، ہمارے گرینڈ فادر، اس کے فادر، انہوں نے نام کمایا، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم ابھی تو سمجھو جوان ہیں اس کام کے لیے، کچھ بھی نہیں سیکھا ہے، جو کام وہ بناتے تھے کرتے تھے، جو وہ کام یہاں پر جو کام کرتے ہیں اس وقت یہاں کے میوزیم میں تھا، وہ بڑے بڑے لوگوں کے پاس تھا وہ، لیکن حالات کچھ ادھر ادھر سے ہو گئے، وہ چیزیں ہمارے نظر میں بھی غائب ہو گئے ہیں۔ آپ کو 8 جنریشنز تک اگنور کیا گیا، آج آپ کو یہ ایوارڈ سے نوازا گیا، تو کتنا آپ کو لگتا ہے کہ اس گورنمنٹ نے آپ کے تئیں یہ کام کیا ہے؟ یہ اسے پہلے دینا چاہیے ان کو، لیکن دیا ہماری زندگی میں، چلو یہ بھی شکر کی بات ہے۔ جب یہ ایوارڈ مل گیا تو آپ لوگ میرے پیچھے پڑ گئے، بہت سے آدمی آ گئے، اس سے پہلے بھی آپ لوگ میرے پاس آتے تھے، خدا کی قسم، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں، ارے تنگ مت کیجئے مجھے، ہم کو ٹائم نہیں ہے، شاید اس جماعت میں سے کوئی مت یہاں پر موجود ہوگا، اس نے سنا ہوگا، مجھے ٹائم نہیں ہے، کچھ نہیں، واپس چلے جاتے تھے، آدھے پیسے بھی دیتے تھے۔ ہاں، میں کہتا پیسے، اچھا چلو، وہ کام کیا کرتے تھے وہ اس سے مجھے لینا دینا نہیں، آگے کس طرح وہ لیتے تھے، یہ کرتا تھا، لیکن یہی چیز رنگ لائی، ذرا یہ گورنمنٹ کے قانون میں ذرا سی آواز پہنچ گئی، یہاں پر بھی کسی جگہ کوئی ہیرا ہے، جس کو آج پرکھا گیا۔ ہاں، آپ نے پرکھایا، آپ لوگوں نے میڈیا کے تھرو سے وہ یہ پرکھایا گیا، میں یہ بتاؤں گا۔ تو یہ بتائیے کہ کشمیر میں اس کا یوز جو ہے کم ہوتا ہے، لیکن ہم نے سنا ہے کہ ایون اس کنٹری کے جو جموں اینڈ کشمیر کے باہر ہے وہ آپ کی خریداری میں یہاں پر آتے ہیں اس کو خریدنے کے لیے، اور فارن کنٹری سے بھی آتے ہیں، کہاں تک سچ ہے؟ ایک بات ہے، جو سنتور کو انٹروڈیوس کیا ہے وہ بھی کشمیری تھے، اگر جموں کا ہی تھا لیکن کشمیری تھا، میں آپ کو یہ ماننا پڑے گا۔ ایک تو یہاں پر کیا تھا، دوسرا ایک تھا یہاں تھا بھجن سوپوری، اور دوسرا تھا شیو کمار شرما۔ شیو کمار شرما نے ہی سنتور کو انٹروڈیوس کیا، اس سے پہلے بھی باہر سنتور بجاتا تھا کوئی، لیکن وہ اپنے ڈھنگ سے بجاتے تھے، لیکن شیو کمار شرما بمبئی چلے گئے سیدھا، شاید اس نے بی اے کیا تھا اس وقت، وہ چلے گئے بمبئی میں، وہاں پر وہ یہی فلم انڈسٹریز والے تھے، انہوں نے لیا اس کو، اس وقت 5 منٹ 4 منٹ 2 منٹ ایسے پروگرام دینے ہوتے تھے، اس کا ذریعہ معاش بھی بن گیا، اور جب وہ اس کے اندر چلے گئے فلم انڈسٹریز کے اندر، اس کو فرق پڑ گئی،
تو آج مطمئن ہے آپ اس کام سے کیونکہ آپ کا جو گزارا ہے وہ کیا اس پہ ہو جاتا ہے؟ 80 سال گزر گئے، آج تک میں مطمئن ہوں، اس کے آگے بھی مطمئن ہے. یہ ایوارڈ کی بات نہیں ہے، یہ کیا دے گا مجھے کیا نہیں دے گا، میں مطمئن ہوں اپنے کام سے. شکر اللہ کا. گورنمنٹ کو کچھ کرنا کیونکہ آپ ان کو سبوں کو آگے آنا چاہیے. ہم کہیں گے میں ان کے لیے کوئی انڈسٹری کھول کے دوں گا، وہ کہاں ممکن ہے. بہت سے یونٹ ایسے بنائے گورنمنٹ نے ٹھپ ہو گئے. کسی چاہے ان کی ناکامی تھی یا ان کی ناکامی، میں یہ نہیں کہوں گا. باقی یہ ہے اب میں ایک آدمی ہوں، میرا روزی روٹی نکل گا، مجھے کیا ہے، مجھے یہ فکر نہیں ہے وہ اس کو بنے گا کچھ یا نہ بنے گا.